دنیا کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر آدمی جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ کامیابیوں کا معیار ہم نے آپ نے اپنی اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق بنایا ہے۔ کوئی آدمی وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر تجارت میں فروغ ہو، کاروبار بہتر ہو تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بہتر کرسی مجھے مل جائے، سیاسی اعتبار سے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی بہترین کرسی اسے میسر آ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی عزتوں کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی شہرت کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی مال اور دولت کو کامیابی سمجھتا ہے۔ انسان اپنے اپنے معیار کے طور پر اپنی عقل و شعور کی بنیاد پر کامیابیوں کی منزلوں پر گامزن ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کامیابی کس چیز کو بتاتا ہے اور انسان کسے کامیابی سمجھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر دنیا کا مال اور دولت مل جانے سے آدمی کامیاب ہو جاتا تو قارون کو کامیاب ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر تخت و تاج کا مالک بن جانا کامیابی ہوتا تو نمرود اور فرعون بڑے کامیاب ہو گئے ہوتے۔ اگر دنیا کو فتح کر لینے کا نام کامیابی ہوتا تو سکندر بڑا کامیاب ہو گیا ہوتا، مگر دنیا جانتی ہے کہ نہ سکندر کامیاب ہو سکا، نہ فرعون و نمرود کامیاب ہو سکے، نہ قارون کامیاب ہو سکا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی مل رہی ہے تو ایک غلام حبشی بلال حبشی کو مل رہی ہے۔ آخر سیدنا بلال کو کس نے کامیابی عطا فرمائی؟ تو یاد رکھیں دنیا والے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ کامیابی ملے، مگر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں دنیا کے پیچھے جتنا دوڑو گے تمہیں کامیابی میسر نہیں آئے گی۔ اور یاد رکھیں میں یہاں دو باتیں عرض کر دوں، ایک قرآن کے حوالے سے، ایک اور حدیث کے حوالے سے، کامیابی کا ہمیں پتہ چل جائے گا۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں کہ دنیا سائے کی طرح ہے، جتنا اس کے پیچھے دوڑو گے اتنا تم سے وہ آگے نکل جائے گی۔ سرکار نے فرمایا کہ دنیا ڈھلتا ہوا سایہ ہے۔ اب ڈھلتا ہوا سایہ جب سورج ڈھل جائے، عصر کا وقت قریب آنے لگے، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ہمارا سایہ بھی ڈھل جاتا ہے، اس کی لمبائی بڑھ جاتی ہے۔ اب آدمی اگر سائے کی طرف دوڑے تو ظاہر بات ہے آپ اسے پکڑنا چاہو، بتائیں پکڑ پاؤ گے؟ کبھی نہیں پکڑ پاؤ گے۔ سرکار نے فرمایا دنیا ڈھلتا ہوا سایہ ہے، اور اللہ نے ہمارے نبی کے لیے فرمایا سراجم منیرا، میرا محبوب چمکتا ہوا سورج ہے۔ ہمارے آقا چمکتے ہوئے سورج ہے، آفتاب ہے، آفتاب رسالت ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا ڈھلتا ہوا سایہ، اور اللہ فرماتا ہے میرا نبی چمکتا ہوا سورج ہے۔ اب عصر کا وقت ہو اور عصر کے وقت آپ کا سایہ دوگنا ہو چکا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اب دنیا سائے کی طرح ہے، اب آپ سائے کو پکڑنا چاہو، اس کے پیچھے دوڑ لگاؤ، تھک جاؤ گے، سایہ نہیں مل پائے گا، مر جاؤ گے، سائے کو گرفت میں نہیں لے سکو گے۔ جتنا اس کے پیچھے دوڑو گے سایہ اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ چمکتا ہوا سورج ہے۔ اب یہ سائے کے پیچھے دوڑو تو پیٹھ سورج کی طرف ہوگی اور چہرہ اور رخ آپ کا سائے کی طرف ہوگا۔ جتنا دوڑتے جاؤ گے اتنا تیزی سے وہ آپ سے آگے نکل جائے گا۔ اب اگر اس سائے کو مسخر کرنا ہے، اس سائے کو اپنا قیدی بنانا ہے، تو اس کا پیچھا چھوڑو، سورج کی طرف دوڑو۔ جب سورج کی طرف دوڑو گے تو سایہ کدھر جائے گا؟ آپ اسے منہ موڑ کر سورج کی طرف بھاگنے لگ جاؤ تو سایہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ اگر سورج سے منہ موڑ کر سائے کی طرف دوڑو گے تو سایہ اور تیز ہو جائے گا، اور سائے سے منہ موڑ کر سورج کی طرف دوڑو گے تو سایہ تمہارا پیچھا کرے گا، قدموں سے لپٹ جائے گا، تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، بھاگتے تھک جاؤ گے، مر جاؤ گے، مگر تم جو چاہتے ہو ایسی دنیا نہیں ملے گی۔ اگر دنیا کو اپنا قیدی بنانا ہے تو مدینے والے کی طرف دوڑو، سرکار مدینہ کی طرف دوڑو، تو دنیا تمہارے قدموں سے لپٹ جائے گی۔ غوث اعظم نے یہی کیا ہے، غریب نواز نے یہی کیا ہے، امام احمد رضا نے یہی کیا ہے۔ انہوں نے دنیا سے منہ موڑا اور اپنا رخ مدینے کی طرف کیا، تو آج بھی دنیا ان کی چوکھٹ پر بھیک مانگتی نظر آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو چمکتا ہوا سورج فرمایا ہے، اور اللہ فرماتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ایک مقام فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، فرمایا وہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی دولت مل جانا کامیابی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی اطاعت میں کامیابی ہے۔ اگر یہ مسلمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگ جائے تو اللہ کی قسم، اللہ کا وعدہ ہے کہ کامیابی اسی کو ملے گی، وہی انسان کامیاب ہوگا، اور صرف دنیا میں نہیں، وہ کامیاب دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اور یاد رکھیں ہم اور آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے۔ اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ آپ اکثر و بیشتر سنتے ہی رہتے ہیں کہ ایمان، اصل جو ایمان ہے نہ وہ کلمہ پڑھنے سے حاصل ہوگا، نہ نماز روزے سے حاصل ہوگا۔ اصل ایمان ہے ہمارے آقا کی محبت۔ جس کے دل میں محبت ہے وہی ایمان والا ہے۔ اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، خبردار ہو جاؤ، جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اپنے باپ دادا، اپنی آل اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ ہو جائے۔ تو سرکار کی محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا تھا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔
تو سرکار کی جو محبت ہے وہ ایمان کی جان ہے. اب ہمارے آپ کے پاس الحمدللہ حضور سے محبت ہے جی بلند آواز سے ذرا بولو ہے نا. الحمدللہ اللہ سلامت رکھے. مگر یاد رکھیں میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ محبت آپ نے کہہ دیا, مجھ سے پوچھا محبت ہے تو میں نے کہا ہاں اپنے آقا سے محبت ہے. ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو محبت ہے, آپ بھی جواب دیں گے کہ ہاں ہم کو بھی محبت ہے. مگر کیا محبت دکھائی جا سکتی ہے؟ اس کا چہرہ ہوتا ہے, اس کی شکل ہوتی ہے, اس کا رنگ و روپ ہوتا ہے؟ نہ, محبت ایک کیفیت کا نام ہے جو طاری ہوتی ہے. جس طریقے سے ہم بولتے ہیں بھوک لگتی ہے, مگر کوئی پوچھے کہ بھئی بھوک ہمیں دکھا دو کہ تمہیں بھوک لگی ہے, تو کیا کوئی بھوکا دکھا سکتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے؟ وہ کہے گا بھیا یہ طاری ہوتی ہے, کیفیت ہے, بھوک کو دکھایا نہیں جا سکتا. جسے لگتی ہے وہ جانتا ہے کہ کیسی ہوتی ہے. اسی طرح پیاس ایک کیفیت ہے. اگر کوئی پیاسا یہ کہے کہ مجھے پیاس لگی ہے اور ہم یہ کہیں کہ بھیا ہمیں دکھا دو کہ پیاس کیسی ہوتی ہے تب ہم آپ کو پانی پلائے, وہ کہے گا بھیا پیاس کوئی دکھانے والی چیز ہے, اس کا کوئی آکار ہوتا ہے, اس کی کوئی تصویر ہوتی ہے, چہرہ مہرا نہیں ہوتا, یہ تو کیفیت ہے. اب اس کیفیت کا اندازہ کیسے لگے گا کہ بھوک لگی ہے کہ پیاس؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ یہ جو کیفیت جب طاری ہوتی ہے نا, بھوک ہو یا پیاس ہو, یہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے. بھائی ہمیں بھوک لگی ہے, اب ہم آپ کو اپنی بھوک دکھا تو نہیں سکتے, ہمیں پیاس لگی ہے, ہم اپنی پیاس آپ کو نہیں دکھا سکتے, مگر یہ بھوک کا لگنا اور پیاس کا لگنا یہ ایسی کیفیت ہے کہ یہ کسی چیز کا تقاضا کرتی ہے, کسی چیز کو مانگتی ہے. اب جب آپ بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں کہ اگر کسی کو بھوک لگی ہو تو وہ کیا مانگتی ہے؟ بھوک کا تقاضا کیا ہے؟ بھوک ڈیمانڈ کیا کرتی ہے؟ اگر کسی بھوکے کے سامنے آپ سونے کے خون سے لا کے رکھ دیں, سونے کا ڈھیر لگا دیں اور اس سے کہیں کہ لے اپنی بھوک مٹا, تو کیا سونا بھوک مٹا دے گا؟ اس کے سامنے آپ نوٹوں کے انبار لگا دیں, وہ کہے گا بھیا یار 2 روٹی مجھے کھلا دے میرا کام ہو جائے گا. بھائی بھوک کا تقاضا ہے کھانا, اگر کھانا مل گیا تو سب کچھ مل گیا. اس کا تقاضا ہے, ڈیمانڈ کرتی ہے. تو بھوک اگر لگے تو اس کا تقاضا ہے. اگر کوئی آدمی آئے اور آپ سے یہ کہے کہ بھیا میں 2 دن سے بھوکا ہوں, مجھے کھانا نہیں ملا ہے 2 دن سے, آپ نے گھر میں آواز دی کہ اسے سالن روٹی لا کر کے دے دو, اور وہ یہ کہے بھیا سالن روٹی رہنے دو, مجھے 200 روپیہ دے دیں آپ, تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ اپنی بھوک کے دعوے میں سچا ہے؟ آپ کہیں گے یار یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ واقعی بھوکا ہوتا تو کھانا سن کر خوش ہو جاتا, مگر یہ کھانے کی طرف سے اپنا منہ موڑ کر پیسے کا تقاضا کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ دعویٰ تو بھوک کا کر رہا ہے مگر دعوے میں سچا نہیں ہے, جھوٹا ہے. اگر دعویٰ سچا ہوتا تو روٹی دیکھ کر خوش ہو جاتا, کھانا دیکھ کر خوش ہو جاتا, مگر کھانا چھوڑ کر اگر پیسہ مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. تو بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھوک کا تقاضا کھانا ہے, چونکہ یہ کیفیت ہے دکھائی نہیں جاتی. پیاس کا تقاضا پینا ہے, پانی مل جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اسی طریقے سے محبت ایک کیفیت کا نام ہے. اگر ہم کو آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے محبت جی سے بولے تو کیا یہ محبت نے کبھی آپ سے کوئی ڈیمانڈ کیا, کوئی تقاضا کیا؟ اب ہمیں تو اس کے تقاضے کا علم نہیں ہے کہ محبت تقاضا کیا کرتی ہے, محبت ڈیمانڈ کیا کرتی ہے. تو جس طریقے سے بھوک کھانے کا تقاضا کرتی ہے, پیاس پانی کا تقاضا کرتی ہے, ایسے ہی محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے. اگر محبت ہے تو آدمی سوچے گا کہ میرے محبوب کو پسند کیا ہے, اسے جو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے, اسے جو ناپسند ہے وہ مجھے ناپسند ہے. اب اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو اپنے آقا کی اطاعت کا جذبہ کتنا ہے,
اگر اطاعت کا جذبہ نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اطاعت نہیں کرو گے تو لاکھ کامیابی ڈھونڈتے رہ جاؤ، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یاد رکھیے گا آج کا جو دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بڑی پھیلی ہوئی دنیا ہے۔ آج کے موجودہ دور میں دنیا میں مسلمانوں کی جتنی بڑی تعداد ہے، آپ ماضی کی طرف جائیں، پیچھے جائیں، آپ مسلمانوں کی تعداد گھٹتی جائے گی۔ آج جتنے کروڑ، جتنے ارب مسلمان پوری دنیا میں آباد ہیں، آج سے 500 سال پہلے کے اتنے ارب مسلمان تھے؟ تعداد گھٹ جائے گی۔ 200 سال پیچھے چلے جائیں، 1000 سال پیچھے چلے جائیں، مسلمانوں کی تعداد اور گھٹ جائے گی۔ اور پیچھے جائیں 1450 سال پیچھے چلے جائیں تو میدان بدر میں مسلمان صرف 313 نظر آئیں گے۔ آج اربوں ہیں، اس وقت 313 تھے، انگلیوں پر گنے جاتے تھے۔ مگر کیا وجہ ہے؟ ایک طرف تو یہ معاملہ کہ پوری دنیا میں آج مسلمان، بلکہ ہر چوتھا بندہ مسلمان ہے۔ اگر پوری دنیا کا جائزہ لے تو ہر چوتھا آدمی آپ کو مسلمان مل جائے گا، اتنی بڑی تعداد۔ مگر اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود آج کے دور میں مسلمان جتنا ذلیل ہے، اتنا ذلیل کبھی دنیا میں نہیں ہوا۔ آج جتنا ذلت کی زندگی گزارنے پر ہم مجبور ہیں، اس سے پہلے تعداد کم تھی مگر مسلمان عزت سے جیتا تھا، سر اٹھا کے جیتا تھا۔ آج تعداد بڑھ گئی ہے مگر مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان رسوا کیوں ہو رہا ہے؟ جو چاہتا ہے ٹھوکر مار کے نکل جاتا ہے، جو چاہتا ہے عزتوں سے کھلواڑ کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے فٹ بال بنا دیتا ہے۔ آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، شفیق جون پوری نے کبھی کہا تھا کہ آخر مسلمان یہ ذلیل ہوتا کیوں ہے اور عزت کب پاتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، شفیق جون پوری کہتے ہیں کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی۔ کہتے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اگر مصطفیٰ ہو گئے ہمارے تو اللہ کی رحمت ہماری ہو جائے گی، اللہ کی عنایتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ مگر آج ہمارا صرف دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر اطاعت حضور کی کہاں ہے؟ نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، دنیا والوں کی پیروی کی جا رہی ہے، نبی کے فرمان کو ٹالا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں حدیث کی روشنی میں کہ اطاعت، فرما برداری کسے کہتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تقریر کا اعلان ہوا کہ ظہر کی نماز کے بعد دوپہر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب فرمائیں گے، کچھ نصیحت کریں گے۔ جمعے دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، اور گرمی بھی عرب کی گرمی، چلچلاتی دھوپ، گرم پتھر، آگ اگلتا سورج۔ وقت مقررہ پر لوگ آنے لگے اور سرکار نصیحت کے لیے کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے، لوگ آ رہے ہیں، ابھی آنے کا سلسلہ جاری تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آنے جانے والوں کے سلسلہ جاری ہوتا ہے، دیکھیے کتنے لوگوں نے دیکھا ان کو پلٹ کے، جیسے ہی آنے لگے کئی لوگوں کی گردنیں ادھر جھک گئی۔ بولنے والے کو اس میں ڈسٹرب ہوتا ہے، جو بھی تقریر کرے، گفتگو کرے، لیکچر دے، تو آنے جانے والے اگر لگے رہے بیچ میں تو انہیں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب یہی سلسلہ وہاں تھا، سرکار تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اتنے میں سرکار نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں تو آگے کھسکو، آگے بڑھو، وہ آپ آگے ادھر بڑھ رہے ہیں، وہ ادھر والے بڑھ رہے ہیں۔ سرکار کو ذرا ڈسٹرب ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا، خاموش، جو جہاں ہے وہیں بیٹھے۔ سرکار نے اتنا کہہ دیا، اب سناٹا چھا گیا۔ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھ گیا، جسے جہاں کوئی نہیں کہتا آگے کس کو جگہ بناؤ، کوئی نہیں کہتا، سناٹا ہو گیا۔ جس کو جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ سرکار نے واضح نصیحت فرمائی، دوپہر کا وقت،
باہر اتنی گرم ریت، مورخین نے لکھا ہے کہ اگر کچا گوشت ریت پر ڈالا جائے تو گوشت بھی دھل جائے، اتنی گرم ریت۔ اور مسجد کے باہر، مسجد نبوی کے باہر ریت بچھی ہوئی، ریت کا میدان۔ تقریر کے بعد جب لوگ مسجد سے باہر جانے لگے تو ایک جوان لڑکا گرم ریت پر بیٹھا ہوا ہے، اتنی گرم ریت پر پسینے بہ رہے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے دیکھا کہ اتنی چلچلاتی دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں آ کر کے کچھ لوگوں نے انہیں ڈانٹ پلائی کہ کیا کر رہا ہے، بیمار ہو جائے گا، مر جائے گا، کہ اتنی دھوپ میں یہاں کیسے بیٹھ گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ کیا سرکار کی نصیحت ختم ہو گئی؟ تو کہا ہو گئی ہے۔ کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ میں جنگل سے اونٹ لانے میں ذرا مجھے دیری ہو گئی اور اونٹ باندھ کر میں یہاں تک پہنچا تھا، میرے کانوں میں میرے نبی کی آواز گونجی کہ جو جہاں ہے وہیں بیٹھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو گرم ریت ہے، مجھے معلوم ہے، بیمار ہو جاؤں گا مجھے معلوم ہے، مگر سرکار کے حکم کے بعد اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا دیتا تو خدا کی قسم ایسے وقت میں اپنے آپ کو مومن نہ سمجھتا۔ ایمان تو اسی کا نام ہے کہ پیغمبر جو کہہ کے ایمان والا جان دے دے مگر نبی کا حکم کبھی نہ ٹالے۔ ایمان اسے کہتے ہیں، عقیدہ اسے کہتے ہیں، اطاعت اسے کہتے ہیں، فرما برداری اسے کہتے ہیں۔ مسلمانوں آج ہم مسلمان ہیں مگر کیا ہمیں اپنے نبی کے فرمان کی کوئی باس اور لحاظ ہے؟ ہمارے آقا کے احکامات کی ہم کوئی پرواہ کرتے ہیں؟ ہم نے جو کچھ بھی ہے بس ساری زبان کے حد تک ہم نے اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، کامیابی نبی کی اطاعت میں ہے، کامیابی ہمارے آقا کی فرما برداری میں ہے۔ آج وہ کوئی فرضی حکم تو تھا نہیں، اتنی گرم ریت پر بیٹھنا فرض تھا؟ سرکار نے تو خالی اپنی گفتگو کو بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اتنی بات کہی کہ جو جہاں ہے وہیں بیٹھے، اتنی بات کہی، مگر ہوا کیا؟ اس بندے نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اسی گرم ریت پر بیٹھ گیا۔ تو یہ ادائے وہ ہے جس سے آدمی کو کامیابی ملتی ہے۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اگر کوئی کام ہو جائے اس سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے، میدان احد میں، جنگ احد میں جب دشمنان اسلام میدان میں اترے، صفیں لگا دی، ہمارے آقا نے مسلمانوں کی صفیں لگائی، صف بندی فرمائی، وہیں پر مسلمانوں کے پشت کی طرف، اس مسلم لشکر کی پشت کی طرف پہاڑی تھی اور وہاں دو پہاڑ آپس میں ملتے تھے اور اس میں درہ تھا، یعنی دونوں پہاڑوں کے بیچ میں سے آنا جانا کوئی اگر چاہے تو وہاں سے آسانی سے گزر سکتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ اس درے پر مقرر فرمایا اور فرمایا یہاں کھڑے رہو، اگر ہمیں جیتتا ہوا بھی دیکھو تو جگہ نہ چھوڑنا، اگر ہمیں ہارتا ہوا دیکھو تب بھی جگہ نہ چھوڑنا، اگر ہمارے گوشتوں کو گرد اور جنگلی پرندے اٹھا کر نوچنے لگے تب بھی ہمیں بچانے نہ آنا، یہیں کھڑے رہنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب 50 تیر انداز وہاں کھڑے رہے، دشمن کا ساتھ مقابلہ ہوا، اللہ کا کرم مسلمان غالب آنے لگے، دشمن میدان چھوڑ کے بھاگنے لگا۔ جب وہ بھاگنے لگے تو وہاں جو تیر انداز تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ دشمن بھاگ رہا ہے، اب ان کا ساز و سامان اٹھانے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی ضرورت ہے، ہم آگے چلے تاکہ مال غنیمت زیادہ سے زیادہ ہاتھ آئے۔ ان حضرت عبداللہ ابن جبیر نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ نہیں، ہمارے آقا نے منع کیا ہے، یہ درہ ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، مگر انہوں نے کہا کہ دشمن کے خطرے کی وجہ سے حضور نے کہا تھا، لہذا چلو۔ اب ایک ایک کر کے لوگ کھسکنا شروع ہوئے، لوگوں نے جب جگہ چھوڑی
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آقا نے کہا تھا یہاں پہرا دینا, یہاں سے ہٹنا نہیں ہے, مگر یہ ہٹ گئے, جگہ چھوڑ دی. اور پھر معاملہ کیا ہوا, ادھر سے دشمن نے جب دیکھا کہ وہ درہ خالی ہے تو وہاں سے تقریباً 300 فوجی داخل ہوئے. اب مسلمان بیچ میں ہے, سامنے بھی کافر ہے, پیچھے سے بھی دشمن ہے, اور بیچ میں چکی کی طرح پھنس گئے اور جیتی ہوئی جنگ کا پاچھا پلٹنے لگ گیا. مسلمان قتل ہونے لگے, حتیٰ کہ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے, اور ان شہیدوں میں ہمارے آقا کے چاچا حضرت سیدنا امیر حمزہ بھی شامل ہیں. کیا ہوا, حضور نے ایک حکم دیا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں ہے, یہاں جمع رہو. بس ایک حکم کی خلاف ورزی کیا ہوئی, جیتی ہوئی جنگ ہارنے کی نوبت آ گئی. کیا پتا چلا اس سے, اگر نبی کی اطاعت کرو گے اللہ فرماتا کامیاب ہو جاؤ گے, اور اگر روگردانی کرو گے, نافرمانی کرو گے تو تم دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رسول کی فرما برداری کریں, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں. آج ہم مسلمان ہیں, اذانیں ہوتی ہیں ہمیں پرواہ نہیں, جمعہ آ جاتا ہے مسجد کھچاکت بھر جاتی ہے, پھر عصر اور مغرب کا حال دیکھو تو وہی 2-5 صفیں ہو جاتی ہے. کیا مسلمانوں کی تعداد جتنی جمعے میں ہوتی ہے اتنی 5 وقتہ نمازوں میں آخر ہوتی کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا. کیا ہم یہ نہیں سوچتے کیا صرف ہم پر جمعہ ہی فرض ہے, یا جیسے جمعہ فرض ہے ایسے مغرب اور عشاء بھی فرض ہے؟ میرے بھائیوں, خالی جمعہ فرض نہیں ہے, ہم پر 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا یہ فرض ہے, اور جماعت واجب ہے. جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں, یہ اطاعت رسول ہمیں کامیابی عطا فرمائے گی, فرما برداری مصطفیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گی. تو حضرات گرامی, قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. جو بھی قوم ذلیل ہوئی ہے پہلے فکر اور عمل اس کا سست پڑ جاتا ہے, عمل کے میدان میں کمزور ہو جاتے ہیں. اور جب عملی میدان میں آدمی کمزور ہو, کوئی قوم کمزور ہو, تو پھر اس قوم کو مٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا, اس قوم کو فنا ہی ہونا ہے. لہٰذا اپنے آپ کی بقا چاہتے ہو, اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہو, تو زندگی اطاعت مصطفیٰ میں ہے, عزت اطاعت مصطفیٰ میں ہے, وقار فرما برداری رسول میں ہے. اپنے نبی کا اتباع کریں, ان کی پیروی کریں. اللہ تعالی ہم کو آپ کو دونوں جہان میں کامیابیوں سے سرفراز فرمائے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.